عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. شریعت کی تعلیمات بڑی پاکیزگی پر قائم ہیں، اور شریعت گھروں میں، معاشرے میں عفت، تقوی اور پرہیزگاری قائم کرنا چاہتی ہے، جس کا ایک مظہر یہ حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایاکم بالدخول علی النساء، کہ تم بچو عورتوں پر داخل ہونے سے، بالخصوص کوئی خاتون اگر اکیلی اور تنہا ہو گھر میں تو اس گھر میں داخل ہونے سے بچو، کیونکہ جب کوئی مرد یا عورت، مرد اور عورت کسی مقام پر تنہا ہوں گے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ثالثہما الشیطان، وہاں تیسرا شیطان ہوگا، اور شیطان پھر اپنا وار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ جو شیطانی عمل اور یہ جو فحش جو امور ہیں، شیطان کی یہ دعوت بڑی مزین ہوتی ہے، اور خلوت جب میسر آ جائے تو پھر شیطان اپنا وار یعنی بعض اوقات کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کے سد باب کے لیے تمہیں اگر معلوم ہو کہ تمہارے گھر میں خاتون یا کسی گھر میں خاتون اکیلی ہے تو اس اکیلی خاتون پر داخل ہونے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے سوال کیا، یہ اکیلی خاتون سے مراد جیسے گھر میں اگر آپ کی بہن ہے آپ جا سکتے ہیں، گھر میں والدہ ہے جا سکتے ہیں، بیوی ہے جا سکتے ہیں۔ اب صحابی سے کے سوال سے بات واضح ہوگی، یا رسول اللہ افرأیت الحمو، ایک عورت کا حمو دیور وہ گھر میں آتا جاتا ہے، اگر گھر میں اس کی بھابھی اکیلی ہے تو دیور آ جا سکتا ہے؟ قال الحمو الموت، فرمایا دیور تو موت ہے، بالکل نہیں آئے گا۔ اسے پتا ہے کہ میری بھابھی گھر میں اکیلی ہے تو گھر میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان اس موقع پر اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے تنزع کے اصولوں کو پہچانو۔ حمو سے مراد وہ قریبی رشتہ دار جن کا تعلق شوہر سے ہو، جیسے شوہر کا بھائی جو اس کا دیور ہے، یا شوہر کا کزن، چچا زاد بھائی، وہ ایک واسطے سے اس کا دیور۔ فرمایا کہ بالکل نہیں، وہ تو موت ہے، اس کا داخل ہونا قطعا ممنوع ہے۔ ہاں اگر گھر میں دیگر افراد موجود ہیں تو پھر دیور آئے، لیکن اسے معلوم ہے کہ گھر میں اس کی بھابھی اکیلی ہے تو وہ داخل نہ ہو۔ ولی مسلم عن ابی الطاہر عن ابن وہب قال سمعت اللیث یقول الحمو اخو الزوج، کہ حمو جو ہے وہ شوہر کا بھائی ہے، وما اشبہ من اقارب الزوج، اور جو اس طرح کے اور اس کے رشتہ دار جیسے ابن العم، کزن اس کا چچا زاد بھائی، ان سب پر حمو کا اطلاق جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لہذا ایسے جو ہیں وہ امکانات جس میں زنا کے پیدا ہونے کے اسباب بن جائیں ان کا سد باب ہونا چاہیے، اور جہاں تہمت کے مواقع کھڑے ہو جائیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے، اور اس سے مکمل پرہیز کرنی چاہیے۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ایسا علاقہ جہاں شادی شدہ لوگ رہتے تھے وہاں کنوارے شخص کو رہنے کی اجازت نہیں دیتے، الگ جاؤ، دور جاؤ، اور جہاں صرف عذاب غیر شادی شدہ لوگ رہتے وہاں کسی متأہل اور شادی شدہ شخص کو اکیلے کو رہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، یعنی اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح تفریق کرتے، اس طرح یعنی اپنے اس معاشرے کو عفت اور عفاف کی بنیادوں پر استوار کیا کرتے۔ جی